جی خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام۔ کہ وہی چل رہا ہے خضر راہ کہ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق ترا چشمے عطا کردست غافل در نگر۔ اے اللہ نے تجھے، اے ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق ترا چشمے عطا کردست غافل در نگر۔ دیکھو اے غافل، دیکھو اللہ نے تجھے آنکھیں عطا کی ہیں، منہ میں آئی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست۔ یہ منہ میں آئی ایک مرہم نما چیز ہوتی ہے جو پہاڑوں سے ایک بوٹی ملتی ہے اپنے زخموں پر لگانے کے لیے، تو یعنی تجھے اپنے زخموں پر لگانے کے لیے مرہم بھی انہی سے چاہیے، تو اس سے بہتر ہے کہ شکست ہی کھا جا، ہار مان لے۔ مانے گا تو پھر کوشش کرے گا، پھر جد و جہد کرے گا، زندہ رہے گا تو جد و جہد کرے گا نا۔ تو مور بے پر حاجت پیش سلیمان مبر، ایسی چونٹی مور بے پر ایسی چونٹی جس کے پر بھی نہیں، حالانکہ جب چونٹی کے پر نکلتے تو وہ مرنے والی ہو جاتی۔ تو حاجت پیش سلیمان مبر، وہ تو اس وقت سلیمان جیسی شکوہ کے مالک ہیں، تو ان کے سامنے مت جا۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ربط و ضبط ملت بیضا، اس ملت بیضا تو ویسے انڈے کو کہتے ہیں، ملت بیضا یعنی اس پاک صاف ملت۔ یہ ملت علامہ صاحب اس وقت ملت بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ملت کبھی بن نہیں سکی۔ دیکھیں نا کیسے کیسے ویزے اور کیسے کیسے رکاوٹیں ہیں۔ پہلے زمانوں میں تو بزرگ پیدل چلتے تھے اور حرمین شریفین پہنچ جاتے تھے، اب وہ کہتے نہیں جی ویزا لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ بہرحال تو ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو۔ یہ جس کو یعنی سیاست ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، یہ آپس کی چپکلشیں، آپس کی لڑائیاں، ان کا اس کو چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو۔ ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم، اوے حرم کی حفاظت کر، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، کہ حرم کی حفاظت کرنے والوں کو انعام میں جو چیز دی جاتی ہے وہ کشور وہ جہاں ہے، وہ دنیا کی دولت ہے، ملک ہے، ملت ہیں۔ اور یہاں وہ علامہ صاحب کا مشہور عالم شعر کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اب سوچئے کاشغر کہاں ہے؟ چین میں، اور وہاں سے لے کے نائلز تک، افریقہ تک، یہ پورا جو خطہ ہے، اگر یہ ایک ہوتا حرم کی پاسبانی کے لیے تو یہ دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہوتی۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوہر۔ وہ چاہے ترک ہوں یا عرابی ہوں، جو رنگ و نسل میں امتیاز پیدا کرے گا، جو کہے گا I'm a blue blooded man، میرا تو خون نیلا ہے، حالانکہ خون لال ہوتا ہے، تو یعنی یہی یہ بتان رنگ و خون جو ہیں ان کی مذمت فرما رہے ہیں۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ تیری حیثیت وہ ہوگی جو راستوں کی دھول کی ہوتی ہے، اگر تو نسلیت میں مبتلا ہو گیا، اگر تو نے نسل کو مذہب پر مقدم کر دیا۔ تیرا مذہب تو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، اور محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے، تو اس میں نہ نسل ہے، نہ قومیت ہے، نہ کچھ نہیں ہے، اس میں صرف توحید ہے۔ تو پیغام توحید کو چھوڑ کر اگر تو یہ فرقوں میں اور نسل پرستی میں مبتلا ہو گیا تو دنیا سے یوں غائب ہوگا
جیسے راستے کی دھول غائب ہوتی ہے، اور تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، کہ اگر خلافت کو تا خلافت کی بنا، اگرچہ خلافت 19 کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار۔ اب آپ یہ سمجھ لیں دوستو کہ یہ سارا بیک ڈراپ جو ہے وہ عثمانی خلافت کو ختم کرنے کے لیے اس وقت سازشیں عروج پر تھیں، اور علامہ صاحب کی دانائے راز کی اور اس دور اندیش شخص کی نظریں یہ دیکھ رہی تھیں کہ یہ خلافت ختم کر رہے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں میں ایک دستوری سی اور ایک چاہے وہ ایک اپنا دستوری خلافت تھی، یعنی اس طرح عمل دخل نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کو اس پر اطمینان تو تھا۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ محمد تغلق جو ہندوستان کا بے تاج بادشاہ تھا، جس نے ملک فتح کیا تھا، اس کو بھی اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے، یعنی لیجیٹیمیسی آف رول، کہ میں اخلاقی طور پر حاکم ہوں، کیونکہ غاصب کو تو کوئی پسند نہیں کرتا نا کہ میں نے غصب کیا، اس کی تو پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ تو تغلق نے اس وقت جو خلیفہ تھا مصر میں، فاطمی خلیفہ، اور جس بیچارے کا اختیار اپنی بیویوں کے علاوہ کسی پر نہیں تھا، اس سے اپنے لیے خلت حکمرانی منگوائی کہ جی محمد تغلق کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا حق ہے۔ یعنی تغلق جیسا بادشاہ بھی ایک لیجیٹیمیسی ڈھونڈتا ہے۔ یہ ہمارے مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز کو یہ سوچنا چاہیے، جتنے بھی سابق گزرے ہیں، کہ آپ کے پاس اخلاقی جواز کیا ہے حکمرانی کا؟ طاقت، تو پھر جس گروہ کے پاس طاقت ہوگی وہ قبضہ کر لے گا۔ دستور بھی کوئی شے ہے، آئین بھی کوئی شے ہے۔ علامہ صاحب آپ کو کیا کچھ بتا رہے ہیں، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، تو خلافت بنانی ہے تو وہ ذرا جا کے تو وہ ان کا قلب و جگر بھی تو لے کے آ جنہوں نے خلافت استوار کی تھی۔ اے کہ نشناسی خفی راز جلی، ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی، ہوشیار باش۔ دیکھیے علامہ صاحب واقعی دانائے راز ہیں کہ نہیں۔ اے کہ نشناسی خفی راز جلی، اے ظاہر کو دیکھنے والے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے محرکات نہ دیکھنے والے، ہوشیار ہو جا۔ اے گرفتار ابو بکر و علی، اے گروہ ابو بکر، یعنی گرفتار ابو بکر یعنی جو ان کی خلیفہ اول کی خلافت کے حق میں تھے، اے وہ اور جو شیعان علی ہیں وہ دونوں ہوشیار ہو جاؤ، تم کو لڑانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آج دیکھیں، آج پچھلے 1 سال کا نکال کے دیکھ لیں، یہ داعش نے گاؤں کے گاؤں شیعان علی کے گاؤں اڑا دیے، سیریا میں، عراق میں، اور اس طرف پورے مڈل ایسٹ سے اس طرف چلتے آئے۔ تو یہ تو سازش آپ کے دشمنوں کی ہے کہ شیعہ سنی فساد کروایا جائے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں کتنی کوششیں اس بات کی ہو چکی ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو تشیع اور تسنن میں تقسیم کر کے لڑا دیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ علامہ صاحب آپ کو 100 سال پہلے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بچ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ، تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج، موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ۔ واہ واہ واہ، تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج، تو نے پہلے اس کا عروج دیکھا ہے اپنے پیغام کا، اپنے پیغام حق کا، اب موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ۔ اب اس موج مستر کو، یہ جو افسوس ہے، اس کو اپنی طاقت میں بدل۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اور ایک آزادی کلی کا جو خواب اسلام نے آپ کو دکھایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ ایک زنجیر توحید میں گرفتار ہو کر تو ہمیشہ کے لیے آزادی پا جا۔
اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ، اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود، مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ۔ سبحان اللہ، کہ اپنی خاکستر سمندر کو ہے یعنی اپنی خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے کہ جل جا، مر جا، یعنی کوشش میں فنا ہو جا، اور پھر تو دیکھ کہ تیرے خاکستر سے تیرے ان چیزوں سے تیرے اندر ایک نیا انسان جنم لے گا، اور پھر وہ یہ جہان پیر، یہ پرانا جہاں جو ہے یہ دیکھے گا کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائی یہ تدبیر دیکھ۔ یعنی آزمودہ فتنہ ہے، ایک ٹیسٹڈ یعنی فساد جو ہے نا وہ بھی دشمنوں کے پاس ہے، جس طرح شیعہ سنی والا معاملہ بڑا نازک ہے، یہی آزمودہ گردوں کے پاس، یعنی آسمان کو ہمیشہ شاعری میں دشمن کہا گیا کہ گردوں میرے خلاف سازش کر رہا ہے اور یہ اور وہ، تو لیکن سامنے تقدیر کے رسوائی یہ تدبیر دیکھ، یعنی ان کی جتنی بھی یہ نٹنگ گریٹی ہے، یہ ان کی نٹی گریٹی جتنی ہے، اس کو تباہ ہوتا دیکھو گے تم اپنی آنکھوں سے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے حق میں نتائج مرتب کرتا ہے۔ اور مسلم استی سینہ را آرزو آباد دار، اوے مسلمان اپنے سینے میں اس آرزو کو بیدار کر، ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیعاد دار، اور پھر تو وہ اللہ کا وعدہ یاد کر، لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ کبھی بھلاتا نہیں، وہی تو ہے جو اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرتا ہے، تو نے صرف وہ شرائط پوری کرنی ہے جس کے بعد تمہیں اللہ کی مدد درکار ہے، تو اپنے آپ کو درست کر، اللہ تجھے دنیا پر پھر غالب کر دے گا۔ یہ آخری شعر ہے جی اس نظم کا، اور آپ نے یہ خضر راہ، یہ نہ تو میں نے اس میں جن سوالوں کے جواب دیے گئے اور جس طرح اس نظم کے اثرات ہوئے، اس کے نتیجے میں مسلمانان ہندوستان نے ایک آزاد ملک تو حاصل کر لیا۔ آج پھر ضرورت ہے خضر راہ پر غور کرنے کی، تاکہ ہم اس ملک کو مضبوط کر سکیں اور ہم دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جی اجازت، والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔